اسی معیشت کے تحت ہم IMF کے جو مذاکرات ہیں وہ ایک بڑے اچھے انداز میں چل رہے ہیں. ہر دفعہ جب IMF کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں نیگوشیشن ہوتی ہے اور ہر دن نیگوشیشنز میں جو گیپ ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو ان قریب بہت جلدی آپ سب کو ایک خوشخبری سنائیں گے. اور آج آپ جو IMF نے خود سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، ان کے جو مڈل ایسٹ کے ڈائریکٹر ہیں جہاد حضور صاحب نے، کہ پروگریس آن دا ٹاکس از ویری گڈ. آپ ان کی خود پریس کانفرنس دیکھ لیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر دفعہ اگر آپ دیکھیں جب بھی IMF کے ریویو پہ کوئی مشن گئی ہے تو ہمیشہ اسی طرح نیگوشیشنز ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب کو اس میں ایک اچھی خوشخبری سنائیں گے. پھر آپ نے یہ کہا کہ شوکت ترین صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں، اسی لیے گئے ہوئے ہیں کہ نیگوشیشنز کو کلوز کریں. ہم نیو یارک میں تھے، وہاں بھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ان نیگوشیشنز کو ختم کر دیں، تو شوکت ترین صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس آئیں گے. آپ کے دو سوال ہیں، قیمتوں کے لحاظ سے اور جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے لحاظ سے. دیکھیں قیمتوں کے لحاظ سے ساری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے. پاکستان کوئی اکلوتا ملک نہیں ہے جس میں مہنگائی ہو رہی ہے. امریکہ میں جس ریٹ سے مہنگائی ہو رہی ہے، انہوں نے تاریخ میں 10 20 30 سال سے ایسی مہنگائی نہیں دیکھی. اس طرح آپ باقی ممالک دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ پاکستان میں جو ابھی مہنگائی ہے یہ ایک یونیک ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اٹس اے گلوبل ڈیولپمنٹ. نمبر 1 اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تیل جو ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے اور ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے اور باقی بہت سارے ممالک کی مناسبت سے پاکستان میں جو ابھی بھی تیل کی قیمت ہے وہ کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو بیشتر کموڈٹیز ہیں جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے ان کی بھی قیمت بڑھ رہی ہے. تو ظاہر ہے اگر باقی ساری دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو پاکستان میں بھی اگر بڑھ رہی ہیں تو وہ کوئی ایک ایسی انیوژول چیز نہیں ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا ایکسچینج ریٹ. اس میں جون 2019 سے ہمارے ملک میں ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ ہے، اور میں آپ کو تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں مارکیٹ بیسڈ ہے. یہ مارکیٹ بیس اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ماضی میں جب مارکیٹ کے سگنلز سے یہ ایڈجسٹ نہیں ہوا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی تجارتی خسارہ ہوا، جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تو اس کا اثر ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ پڑا. اور آپ دیکھ لیں پچھلے سالوں میں جب ہمارا فل بلون بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہوا اور IMF کے پاس جانا پڑا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا، ایکسچینج ریٹ کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا. اس سے ہمارے جو ڈالر ریزروز تھے وہ کم ہو رہے تھے، اور کم ہوتے ہوتے $7 بلین تک گر گئے. اور ہماری تاریخ میں جب بھی ہم IMF گئے ہیں تو اسی لیے گئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ریزروز کو نہیں بچانا. اب ریزروز کو کیسے بچانا؟ اس میں جو سب سے پہلا قدم جو اٹھانا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ مارکیٹ کے سگنلز کے مطابق چلے. اب یہ ہماری تاریخ میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں پیمنٹس کا پریشر ہے، پیمنٹس کا پریشر اس لیے ہے کہ ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے. پچھلے سال جس طرح میں نے عرض کیا ہماری گروتھ 4% تھی، اس سال ہمیں امید ہے تقریباً 5% ہوگی. تو جب بھی ہمارے ملک میں گروتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں چاہیے جس سے ہماری اپنی پروڈکشن کی کیپیسٹی بڑھے. لیکن اس دوران امپورٹس تو بڑھیں گی، تو امپورٹس جس طرح بڑھ رہی ہیں اس سے ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ پریشر مئی سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک جو اس میں ڈپریسیشن آئی ہے اس سے یہ انشور ہم کریں گے کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ ایک سسٹینیبل لیول پہ رہے، یعنی کہ وہ اس طرح نہ بڑھے جس طرح ماضی میں بڑھا، اور اس سے ہماری معیشت کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ رہے. بہت بہت شکریہ.